بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 9th کلاس کی انگلش کا یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا بچوں، یہ یاد رکھنا ہے کہ صحابیہ ہو تو عنہا، اور صحابیہ رسول ہوں تو عنہو کہنا ہے، عنہو نہیں آپ لوگوں نے کہنا ہے۔ اوکے، لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ اس کا پیج نمبر جو ہے 33 ہے اور پیسیج نمبر 1 ہے۔ The Rasul sallallahu alayhi wa sallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ ہجرت فرمائی بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کلوز کہنا ہے آپ لوگوں نے، یہ ناؤن ہو یا ایڈجیکٹیو ہو تو اس کو کلوز کہنا ہے، جب ورب ہوتا ہے تو کلوز ہوتا ہے۔ اوکے، اور ایک اور وضاحت، اے ڈی اینو ڈومینی، اس کا مطلب ہوتا ہے ان دا ایئر آف لارڈ کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، عام طور پر تصور یہی کیا جاتا ہے کہ جو سن ایک عیسوی ہوگا جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ اچھا، سن نہیں کہنا، سن کہنا ہے، تو وہ ایک عیسوی سے شروع ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ قبل از مسیح کا جو زمانہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ 4 سال پہلے پیدا ہو چکے تھے، جو آج کل ایک سن عیسوی رائج ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی 4 سال پہلے پیدائش ہو چکی ہوگی۔ اور 25 جو ڈسمبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس منایا جاتا ہے، اس سے جو ہے پہلے جو ہے یہ 355 عیسوی تک جو ہے یہ 25 جنوری کو منایا جاتا تھا۔ اوکے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو جو ہے اردو سائنس بورڈ والوں نے ہے حقیقت کچھ اور کے نام سے کتاب پبلش کر رکھی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، 110 پیج نمبر ہے اس کا جی۔ تو نیکسٹ ہے جی، when the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, they got furious۔ اب کیا ہے، جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کے بارے میں علم ہوا، they got furious، تو وہ غضبناک ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ the chiefs were determined more than ever to find them out۔ اب سردار جو تھے، سردار کون سے؟ وہ کفار مکہ کے، وہ پہلے سے بھی پرعزم ہو گئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے سردار پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے۔ they offered huge rewards and bounties for their capture dead or alive۔ انہوں نے ان کی گرفتاری، زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے بڑے بڑے انعامات اور عطیات کی پیشکش کی۔ اچھا، یہ یاد رکھنا، ڈیڈ اور الائیو، دیکھنے میں تو لگتا ہے مردہ یا زندہ، لیکن پہلے پیدائش ہوئی ہے انسان کی، پھر موت آتی ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ زندہ یا مردہ کریں گے، مردہ یا زندہ نہیں جی۔ نیکسٹ پیسیج نمبر 2 جی۔ The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر کی گئی تھی۔ اوکے، جرنی نہیں کہنا، ساؤنڈ آتا ہے، جرنی۔ اوکے، پریپریشن نہیں، جب پریپریشن کہہ دیتے ہیں یہ غلط ہے بیٹا، یہ ہوتا ہے پریپریشن۔ اوکے، نیکسٹ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا rendered useful کہہ رہا ہوں، یوزفل نہیں کہہ رہا میں، یوزفل سروسز ان دس ریگارڈ، اس بارے میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے مفید خدمات سر انجام دیں۔ she prepared food for this journey، انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا۔ she tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found۔ جب کچھ نہ مل سکا باندھنے کے لیے، ظاہر بات ہے کھانا باندھنا تھا، جب کچھ نہ مل سکا تو انہوں نے اپنی کمر بند سے اونٹ کی پشت پر کھانا باندھ دیا۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ اس واقعہ کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف 2 والیوم میں ہے، لیکن وہ یوں کہہ لیں کہ 2 in 1 ہی ہے، ایک کے اندر اس کے 2 حصے ہیں جی۔
اس کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، اس کے بالکل آخر میں یہ ٹاپک دیا ہوا ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا والا. جی تو فار دس سروس، اس خدمت کی بنا پر شی واز گیون دا ٹائٹل آف ذات النطاقن بائی دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خدمت کی بنا پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یعنی کہ حضرت اسماء کو کیا کیا جی؟ ذات النطاقن کا خطاب دیا. اوکے یہ پیسو فارم میں لکھا ہوا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اوکے ڈیورنگ پیسج نمبر 3 ڈیورنگ دا پیریلس جرنی it was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During پھر سن لیں during. Okay, just listen carefully. Okay, just listen carefully and repeat it after me. During. Okay, during نہیں کہنا آپ لوگوں نے، یہ بڑا during. Okay, the perilous journey خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک کی فراہمی کسی بھی شخص کے لیے مشکل کام تھا. اوکے اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یعنی یہ بہت ہی مشکل تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوراک پہنچائے. اوکے پھر سن لیں، خطرناک سفر کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا فراہم کرنا کسی بھی شخص کے لیے ایک مشکل کام تھا. اوکے دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ، صورتحال اتنی نازک تھی، اتنی خراب تھی دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک کوڈ ہیو انڈینجرڈ دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صورتحال اتنی نازک تھی کہ معمولی ترین غلطی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. This grand task was nicely undertaken by Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. یہ عظیم کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی یا صاحبزادی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے عمدہ طریقے سے سر انجام دیا. ٹاسک کام، ورک اور ٹاسک میں یہ ہے کہ ورک کچھ بھی ہو سکتا ہے، معمولی سا بھی ہو سکتا ہے. ٹاسک ہوتا ہے ایک مشکل کام. اوکے انڈرٹیکن اختیار کیا، سر انجام دیا. اوکے نیکسٹ ایوری نائٹ with a pack of food she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. ہر رات خوراک کا ایک گٹھا لے کر، یعنی کہ گٹھڑی کہہ لیں یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے. she would quietly venture، وہ خاموشی کے ساتھ venture نکل جاتی، چلی جاتی، یعنی کہ یہاں مراد ہوتا ہے جانے کا خطرہ مول لینا. اوکے towards کی جانب، the rugged mountains ناہموار پہاڑوں کی جانب، in which lay the cave of Thor، جن میں تھور، بھئی یہ انگلش میں ہے، عربی میں ہمیں پتہ ہے سور ہی ہے، جن میں غار سور واقع تھی. اوکے نیکسٹ ہے she took care of the minute، یہ سپیلنگ وہی ہیں جو منٹ کے ہوتے ہیں، یہاں ہے minute معمولی ترین، ڈیٹیلز تفصیلات. انہوں نے کیا کیا جی؟ she took care of the minute details، انہوں نے معمولی ترین تفصیلات سے مراد ہے معمولی سے معمولی بات کا بھی خیال رکھا. in accomplishing the task، accomplishing بھی ٹھیک ہے، accomplishing بھی ٹھیک ہے. the task کام، انہوں نے اس کام تکمیل میں، اس کام کی تکمیل میں معمولی سے معمولی بات کا بھی خیال رکھا. how difficult it must have been for her to traverse بھی ٹھیک ہے، traverse بھی ٹھیک ہے. the rocky path at night with the constant fear of being detected، اب پتہ چلنے کے مسلسل خوف کے ساتھ رات کے وقت پتھریلے راستے پر چلنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا. جسٹ امیجن. اوکے یہاں پر بھی جو ہے رائٹر نے ہمیں تصور دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس منظر کو یاد کریں کہ کتنا خوفناک منظر ہوا کرتا تھا. بھائی کفار مکہ نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے. جی اچھا تاریخ میں اس کے متبادل بھی ایک جو ہے رخ ملتا ہے ہمیں. جب تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں طبقات سات دیکھیں، سیرت حلبیہ دیکھ لیں، اوکے البدایہ والنہایہ دیکھ لیں، تاریخ طبری دیکھ لیں، تاریخ مسعودی، تاریخ یعقوبی، اور بھی بہت سی تاریخ کی کتب ہیں، وہ دیکھیں گے تو ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ ہجرت کی رات آپ کو پتہ ہے بستر رسول پر نفس رسول سوئے تھے حضرت مولا علی سرکار. اوکے تو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہو گئی تھی کہ لوگوں میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اپنا نفس، اپنی جان بیچ دیتا ہے لیکن اللہ کی مرضات کو، اللہ کی مرضی کو خرید لیتا ہے. وہ مولا علی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اچھا ان کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ کھانا وہ رات کو پہنچایا کرتے تھے. خیر ہم نے اس موضوع کو ڈسپیوٹڈ نہیں بنانا، تو میں نے دونوں رخ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، باقی تحقیق کے لیے آپ خود
थोड़ी सी पेशरफ्त कर लीजिएगा, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 4। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, a tribal chief of the disbelievers, Abu Jahl, in a fit of fury, headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq's home. अब क्या हुआ, हिजरत की रात कुफार मक्का का सरदार जो था अबू जहल, गुस्से के आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ बढ़ा। हेड तो हेड सबसे आगे होता है, वहीं से वर्ब है, हेडेड आगे बढ़ा, टुवर्ड्स की जानिब। ओके, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ बढ़ा, रवाना हुआ गुस्से के आलम में। इन फिट ऑफ फ्यूरी, फिट होता है दौरा, इन ए फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से के दौरे में, यानी गुस्से के आलम में। ओके, नेक्स्ट, ही बिगैन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, पेज नंबर 34 है। उसने गुस्से के आलम में, या यूँ कह लो कि शिद्दत के साथ दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी। वायलेंटली, शिद्दत के साथ, ज़ोर ज़ोर से। ओके, एड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एड्रेसिंग नहीं कहना, एड्रेसिंग कहना है। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करते हुए, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर, उसने मुतालबा किया। मुतालबा करना असल में कुछ चाहना ही होता ना, तो यहाँ पर उसने जब सवाल किया जाता तो जवाब हम चाहते हैं, तो सवाल किया तुम्हारे अब्बा जान कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, ये होती है तरबियत, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मुझे क्या इल्म, मुझे क्या पता। ठीक है, लेकिन वो ऐसा जो था नाहंजार था, बदतमीज़ आदमी था, उसने ये जवाब बर्दाश्त न किया। तो क्या किया उसने, दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानाई और जुर्रत को जाहिर करता है जी। अब आगे अबू जहल ने क्या किया वो हम देखेंगे जी। शी डिडंट मेक ए स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम ए क्लू, क्लू मीन्स इशारा। हज़रत अस्मा ने, उन्होंने कोई ऐसा इशारा ना दिया जिससे उन्हें, यानी कि ऐसा बयान ना दे जिससे उन्हें कोई इशारा मिल जाता कि हुजूर कहाँ है। हज़रत अस्मा ने कोई ऐसी बात ज़ाहिर ना की, उन्होंने कोई ऐसा बयान ज़ाहिर ना किया, बयान ना दिया, कोई बात ना की जिससे उन्हें इशारा मिल जाता। किस बारे में, रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो कहाँ हैं। ओके जी, ये हज़रत आयशा की जो हैं बड़ी बहन है, याद रखना, लेकिन सौतेली जी। अच्छा, शी सिंपली पोज्ड, उन्होंने बस, सिंपली मीन सादगी से, यहाँ मुराद है महज, पोज जाहिर किया। एक काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने महज एक जो है जवाबन सवाल कर दिया। क्या जी, उन्होंने कहा मुझे क्या इल्म, वो पीछे हमने पढ़ी है लाइन, याद रखिएगा। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल गुस्से में आ गया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, उसने यानी कि अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा दैट हर ईयरिंग, के उनकी जो कान की बाली थी फैल ऑफ, गिर गई। बट शी रिमेन्ड, लेकिन वो रही। स्टैड फर्स्ट, अब इसकी 3 प्रोनाउंसिएशन है बेटा, स्टैड फर्स्ट, स्टैड फास्ट, स्टैड फास्ट, अमेरिकन स्टैड फास्ट कहते हैं। आपने तीनों की तीनों याद रखनी है। ओके, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज रहीं, साबित कदम रहीं और राज को अफशा ना किया, राज को जाहिर ना किया, राज को ना खोला, राज को राज रहने दिया। ओके, पैसेज नंबर 5। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज ए डिसबिलीवर एट दैट टाइम, उस वक्त हज़रत अबू कहाफा जो कि उनके दादा जान थे, हज़रत आयशा के भी और हज़रत अस्मा दोनों के, याद रखिएगा, उनके दादा जान हज़रत अबू कहाफा उस वक्त तक काफिर थे, यानी कि इस्लाम नहीं लाए थे। पहले इस्लाम फिर ईमान, ये याद रखना है। अच्छा, ही वॉज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े थे और अंधे हो चुके थे, आई साइड वीक हो गई थी, नज़र नहीं आता था। ही सैड टू हर, उन्होंने उससे कहा, हज़रत अस्मा से कहा, अस्मा आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। अस्मा, मेरा ख्याल है कि अबू बकर सारी दौलत ले गए हैं, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ छोड़ गए हैं, एंड हेल्पलेस, हेल्पलेस नहीं कहना, हेल्पलेस, और लाचार छोड़ गए हैं। लाचार मीन बेयारो मददगार छोड़ गए हैं। एट दिस, इस बात पर, शी इंस्टेंटली, जब हज़रत अस्मा की जो है ना ये समात देखिए ज़रा और उनकी हाज़त जवाबी देखिए ज़रा, जब उन्होंने ये सुना तो फ़ौरन भागी, भाई दादा जान को मुतमईन भी तो करना था ना। एट दिस शी इंस्टेंटली रैन टू ए कॉर्नर ऑफ द होम,
इस बात पर वो फ़ौरन ही घर के कोने की तरफ भागी, इंस्टेंटली, ओके, कॉर्नर ऑफ द होम, तो घर के कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की, छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, पीस ऑफ स्टोन, उनको कंकरियाँ कहते हैं, पत्थर छोटे छोटे इकट्ठे किए। एंड पुट दैम एट द प्लेस, और उन्हें उस जगह रख दिया वेयर हर फादर used to keep his money and jewels, और उन्हें उस जगह रख दिया जहाँ पर उनके अब्बा जान, ठीक है, रकम यानी कि पैसे और जवाहरात रखा करते थे। ये जूएल कहना है, जूएल्स जमा हो जाएगी उसकी, ठीक है। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ या थोड़ा सा लंबा कर दें, ना भी करें तो ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन, क्लॉथ, ओके। और उन्होंने क्या किया, उसको कपड़े के एक टुकड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, आइए दादा जान, लुक देखिए, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो ये सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ, हज़रत अबू कहाफ़ा की बात हो रही है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स, और ये समझा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। तो इससे क्या हुआ, हिज कंसर्न, उनकी तशवीश, परेशानी, वॉज अलीविएटेड कहना है, ओके, कम हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्हें सुकून महसूस हुआ, टू नो, ये जानकर, दैट अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, ठीक है। ये जानकर उन्हें सुकून महसूस हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सारी दौलत घर पर छोड़ गए हैं। जी, पैसेज नंबर 6, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। अमंगस्ट या अमंग, दोनों ठीक हैं, अमंगस्ट या अमंग, ओके। जब चीज़ें दो या दो से ज़्यादा हों तो अमंग इस्तेमाल करते हैं, दो हों तो बिटवीन, ओके। तो हज़रत अस्मा का शुमार उन चंद इब्ताई, अब आगे अफराद की इंग्लिश नहीं लिखी हुई, तो क्या कहेंगे फिर, उन चंद अफराद में होता था जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया, ना भी लिखी हो, मफहूम वाज़ेह है, ओके। शी वॉज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतेली बहन थी। ये हमने पहले भी जिक्र कर दिया इसका। जी, यहाँ पर हज़रत आयशा के बारे में जिक्र हुआ है, तो मैं एक वजाहत करता चलूँ कि हज़रत आयशा की जो शादी है हुज़ूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस उम्र में हुई, क्योंकि ये हज़रत आयशा की कम उम्र की शादी को जो है बहाना बनाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा गुस्ताखी की जाती है। फ्रांस में खाके बनाए जाते हैं और भी दीगर ममालिक में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एतराज़ात की बौछार कर दी जाती है। लेकिन मैं यहाँ पर वजाहत करना चाहूँगा कि प्रोफेसर ज़फ़र अली कुरैशी साहब की एक बेहतरीन किताब उम्महातुल मोमिनीन और मुस्तशरिकीन, उसमें उन तमाम एतराज़ात का जवाब दिया गया, आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अल्लामा डॉक्टर अली शरीयती ईरान के हैं, अहल तशय्युं के बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं, उन्होंने भी हज़रत आयशा की जो कम उम्र की शादी है उस बारे में तफसील से लिखा है कि कम अज़ कम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो उम्र मुबारक थी वो 18 बरस थी, ओके। किताब का नाम उम्महातुल मोमिनीन है, ओके। विलियम म्यूर ने जो है अपनी किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उसने लिखी है, लाइफ ऑफ मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उसने कहा कि हज़रत आयशा की शादी के वक्त जो उम्र मुबारक थी वो 10-11 साल थी। उसको मुगालता हुआ है 10-11 साल। उसने शायद वो हिजरत से 3 बरस पहले जो निकाह हुआ था ना हुजूर का, उसको ही उसने शादी समझ लिया है, रुखसती नहीं हुई थी। तो हिजरत की जो हिजरत 2 हिजरी बनता है, उस वक्त हज़रत आयशा की रुखसती हुई है। तो 3 बरस पहले अगर 11 साल की थी हिजरत से, तो 3 डाल लें और 14 और 2 हिजरत के बाद सन 2 हिजरी, है ना, है तो सीन। लेकिन मैं आप लोगों के लिए सान नहीं बोल रहा हूँ, तो घबराना नहीं है, ओके। तो उस लिहाज से भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो उम्र मुबारक है वो 16 बरस बनती है, ओके। इसके अलावा आपने मिज़ान उम्र आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये किताब है ब्रिगेडियर जनाब हामिद सईद अख्तर साहब की, बेहतरीन तस्रीफ है। उसने भी साबित किया कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र जो थी वो 10-11 साल या 9 साल नहीं थी, कम से कम 18-19 साल बनती है।
اوکے. اور مختلف مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آگے ذکر آئے گا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا. 100 برس کی عمر میں وفات پائی، پختہ عمر میں. تو ان کی وفات ہوئی ہے 73 ہجری میں. تو قبل از ہجرت 27 سال پیچھے چلے جائیں تو 27 ہجری سمجھ گئے، قبل از ہجرت وہ پیدا ہوئی ہیں تو 100 سال تبھی بنتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ حضرت جب عائشہ کا نکاح ہوا تو وہ حضرت عائشہ جو تھی اس وقت کم از کم 17 برس کی تھی. تو ہجرت کے ساتھ آئے تو کم از کم ہجرت کے بعد پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کم از کم 19-20 سال کی حضرت عائشہ کی عمر بن جاتی ہے. وہ حضرت عائشہ جو تھیں یاد رکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی تھی. اوکے یہ یاد رکھنا ہے. تو میں نے کہا چلو یہ بتا دوں. تو رخصتی سن 2 ہجری میں ہوئی تو 19 سال ان کی عمر کم از کم بنتی ہے. اور 11 ہجری کو اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا ہے تو حضرت عائشہ کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جو ہے 28 برس بنتی ہے. بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ تھا جو میں نے ریز کر دیا ہے الحمدللہ. اب حضور کی جو ہے شان میں گستاخی کرنے والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا یہ سننے کے بعد جواب. اور میری بخشش کا وسیلہ یہی بات ہے. جی نیکسٹ چلتے ہیں جی کہ شی واز دا وائف آف حضرت زبیر بن العوام. وہ حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ محترمہ تھی، بیوی تھی. اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ محترمہ تھی. شی ڈائیڈ ایٹ دا رائپ اولڈ ایج آف اباؤٹ 100 ایئرز. انہوں نے 100 سال کی پختہ عمر میں وفات پائی. میں نے پہلے تذکرہ کر دیا 73 ہجری، یہاں ذکر نہیں کیا گیا لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنا چاہیے تھا کیونکہ دونوں ہی صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں. جی انہوں نے انہو لکھا ہوا ہے، انہما 2 کے لیے، انہم 3 کے لیے، 3 سے زیادہ کے لیے. اوکے یوزڈ ٹو سے کہا کرتے تھے دیٹ یہ یوزڈ ٹو آ جائے یہ عادت کو شو کرتا ہے. اوکے اس کے بعد ہمیشہ پہلی فارم لگانی ہے. دیٹ ہی ہیڈ ناٹ سین اینی بڈی. اب یہ دیکھیے اینی بڈی اینی باڈی دونوں صحیح ہے. مور جینرس اینڈ اوپن ہارٹڈ دین ہز آنٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اینڈ ہز مدر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اوکے یہ یاد رکھیں دونوں. تو وہ کہا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اپنی امی جان سے بڑھ کر کوئی بھی سخی اور فیاض شخص نہیں دیکھا. اوکے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ سو جینرس. حضرت اسماء کی بات آ گئی ہے، اتنی فیاض تھی، اتنی سخی تھی دیٹ شی سولڈ ہر انہیریٹڈ گارڈن کہ انہوں نے وہ وراثت میں ملنے والا باغ بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے بیچ دیا. اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو دا پور اینڈ دا نیڈی. اور اپنی ساری دولت ساری رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. یاد رکھنا ہے وراثت کے اصول سب پر لاگو ہوتے ہیں. اوکے یہ یاد رکھنا ہے. تو صحیح بخاری میں کتاب الجہاد و سیر موجود ہے، وہ دیکھ لیں. کتاب الہبہ وہ دیکھ لیں. بھئی اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے ازواج مطہرات بیٹیوں اور جو مال تھے، جو کاریگر تھے یا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ملازم تھے، ان کا حصہ نکال کر حضور کا مال صدقہ ہے. میں بھائی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. اگر نہ ہوا تو میں جہاں چاہیں گے مجھے بلا لیجیے گا، میں حاضر ہوں. اوکے نیکسٹ ہے نو باڈی دونوں کا صحیح ہے. ایور ریٹرن ایمپٹی ہینڈڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ. ڈور دروازہ، اسٹیپ وہ سیڑھی ہوتی ہے تو یہاں دہلیز. بھئی کوئی بھی شخص ان کی دہلیز سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا. اوکے حضرت اسماء لاسٹ پیسج نمبر 7. اوکے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ ان کی جرت، فیاضی اور دانائی، عقل مندی کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. she had resolute faith in Allah Almighty. اللہ تعالیٰ پر ان کا پختہ یقین تھا، یا یوں بھی کہہ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ یقین رکھتی تھیں. her life would always be a beacon of light for all of us. ہم سب کے لیے ان کی زندگی جو ہے روشنی کا ایک مینار رہے گی، روشنی کا مینارہ رہے گی. جی اس سے پہلے کہ میں اس کو ختم کروں میں تھوڑے سے میننگز آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا بچوں. جی دیکھتے ہیں
جی کلوز کمپینین قریبی ساتھی. مائگریٹڈ ہجرت کی. اے ڈی اینو ڈومینی کا یہ ابریویشن ہے, ابریویشن اوکے. ان دا ایئر آف لارڈ کرائسٹ, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سن. اصل میں سن ہے لیکن میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے, یاد رکھیے گا. چیفس سردار. ویریس ٹرائبس مختلف قبائل. گاڈ فیوریس غضبناک ہو گئے, آگ بگولا ہو گئے. ڈٹرمنڈ پرعزم تھے, ماضی کا صیغہ ہے, یاد رکھنا ہے. مور دین ایور پہلے سے بھی بڑھ کر. ہیوج بڑا. ریوارڈز انعامات. باؤنٹیز عطیات. کیپچر آپ کو نظر نہ بھی آئے, میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے, بکس کھول کر بیٹا اپنی جو ہے دیکھ لیجئے گا. کیپچر گرفتاری. ہیڈ اچھا آگے ہے ڈیڈ اور الائیو, یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ڈیڈ اور الائیو مردہ یا زندہ بنتا, لیکن آپ نے کیا کہنا ہے, زندہ یا مردہ. اوکے. پریپریشن تیاری. جرنی. جرنی ساؤنڈ ہے, جرنی کہنا, جرنی جرنی سفر. رینڈر انجام دیا. یوزفل مفید. سروسز خدمات. ٹائڈ باندھ دیا. بیلٹ بیلٹ کا آپ کو پتہ ہے لیکن ہم نے ترجمہ جو ہے وہ کمر بند کرنا ہے. ڈیورنگ کے دوران. پیریلس اوکے, پیریلیس نہیں کہنا, پیریلس خطرناک. سپلائی فراہم کرنا یا فراہمی کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے. اوکے. ڈیلیکیٹ ڈیلیکیٹ نہیں کہنا, ڈیلیکٹ نازک. سلائٹسٹ مسٹیک معمولی ترین غلطی. ان ڈینجر ورب ہے خطرے میں ڈالنا. کوائٹلی کوائٹلی نہیں, کوائٹلی خاموشی سے. وینچر باہر نکلنا. ڈونٹ وینچر آؤٹ, آپ نے سنا ہوگا, باہر مت نکلو, باہر جانے کا خطرہ مول مت لو. اوکے. نیکسٹ مائنیوٹ اسپیلنگ وہی جو منٹ کے ہیں. ڈیٹیلز معمولی سے معمولی بات. اکمپلش اکامپلش بہت ہے کریکٹ پروننسیشنز. اوکے. مکمل کرنا. ٹاسک کام. ٹریورس ٹریورس پیدل چلنا, دونوں پروننسیشن ٹھیک ہیں. راکی پاتھ پتھریلا راستہ. کانسٹنٹ فیئر مستقل خوف, مسلسل خوف جو آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے, وہ اب بھی پکڑے گئے اب بھی پکڑے گئے. اوکے. بینگ ڈیٹیکٹڈ پتہ چلنا, سراغ لگنا. ہیڈڈ آگے بڑھے, ہیڈ سب سے اوپر ہوتا نا تو آگے بڑھنا. وائلنٹلی شدت سے. پوزڈ اے کاؤنٹر کویسچن جواباً سوال کر دیا, یعنی کہ سوال کا جواب دینے کی بجائے اس کو کیا کیا, دوبارہ سوال کر دیا کہ بھائی یہ آپ بتائیں مجھے کیا پتا, میرے ابا جان کہاں ہیں. فیل آف ہے گر گئی. اسٹیڈ فرسٹ اسٹیڈ فاسٹ اسٹیڈ فیسٹ, تینوں پروننسیشن ٹھیک ہیں کریکٹ ہیں. الیویٹڈ کم ہو گئی. اچھا اسٹیڈ فرسٹ کا میننگ بھی ثابت قدم یا مستقل مزاج جو اپنی بات پر ڈٹ جائے. اوکے. نیکسٹ الیویٹڈ کم ہو گئی. فیلٹ ریلیوڈ سکون محسوس کیا. انہیریٹڈ گارڈن وراثت میں ملنے والا باغ یا وراثت میں یا ورثہ میں ملنے والا باغ. اوکے. ریٹرنڈ واپس لوٹنا. اوکے. بیکن آف لائٹ روشنی کا مینار یا روشنی کا مینارہ. اوکے. دیٹس آل فار دا ڈے. May Allah Almighty protect you all.